آپ کو قائد اعظم کے بارے میں بھی ایک بات بتا دوں اس مناسبت سے بھی کہ 14 اگست بھی آ رہی ہے، جس کو پاکستان بنا تھا جس تاریخ کو، کہ قائد اعظم نے، لوگ کہتے ہیں کہ وہ ایسے تھے ویسے تھے، سب بیکار کی باتیں ہیں، بس موٹی سی ایک دو باتیں سن لیں۔ برائیاں کرنے والے تو ان کی بہت ہیں۔ قائد اعظم کا تعلق علماء سے ایسا گہرا تھا، اتنا زیادہ تھا، آپ سوچیں، تصور کریں کہ پاکستان بن گیا اور سب سے پہلا اجلاس بلایا جا رہا ہے مغربی پاکستان میں اور مشرقی پاکستان میں، اس وقت مشرقی پاکستان تھا، اور دونوں جگہ مغربی پاکستان کراچی دارالحکومت، یہاں پر سب سے پہلے پاکستانی پرچم کشائی کی جائے گی، اور ادھر ڈھاکہ میں کی جائے گی مشرقی پاکستان میں، سب سے پہلے بنتے ہی فوراً 14 اگست کے بعد 1947 کی بات ہو رہی ہے۔ تو قائد اعظم کے پاس بہت سارے لیڈر تھے، محب وطن، اور ان کے ساتھی قربانیاں دینے والے بڑے بڑے لوگ تھے، لیکن قائد اعظم نے کسی کو بھی اس کام کے لیے، پرچم کشائی کے لیے منتخب نہیں کیا۔ کس کو کیا؟ یہاں کراچی میں جو پرچم کشائی کی تھی سب سے پہلی پاکستان بننے کے بعد، مولانا شبیر احمد عثمانی رحمۃ اللہ علیہ، نام تو سنا ہوگا، بہت بڑے عالم تھے، کراچی میں ہی اسلامیہ کالج کے ساتھ ان کی قبر ہے، مدفون ہے۔ اور ڈھاکہ میں جو سب سے پہلی پرچم کشائی ہوئی وہ مولانا ظفر احمد عثمانی رحمۃ اللہ علیہ کے ہاتھوں سے۔ یہ مولانا ظفر احمد عثمانی حضرت مولانا اشرف علی تھانوی رحمۃ اللہ علیہ کے بھانجے ہیں، اور ان سب علماء کا، مولانا شبیر عثمانی، مولانا ظفر عثمانی، مولانا سید سلیمان ندوی، مفتی شفیع صاحب، اور بہت سارے علماء کا قائد اعظم سے بڑا گہرا تعلق تھا، اور قائد اعظم خود کہتے تھے کہ میں نے ان کے ساتھ بیٹھ کر ان سے سوالات کر کے دین کے بارے میں بہت ضروری باتیں حاصل کی، ان سے سیکھی ہیں، مانتے تھے، تسلیم کرتے تھے۔ آخر کسی نے مجبور تھوڑی کیا تھا ان کو کہ ان سے پرچم کشائی کراؤ، یہ کوئی سیاسی لوگ تھوڑی تھے، یہ سیاسی علماء نہیں تھے، کسی سیاسی پارٹی سے تعلق نہیں تھا دونوں کا، غیر سیاسی علماء تھے۔ کس وجہ سے؟ کہ وہ سمجھ رہے تھے، جانتے تھے قائد اعظم کہ جو کام پاکستان آزاد ہوا اس میں بہت بڑی محنت، بہت بڑا دخل ان علماء کا ہے، آج لوگوں کو پتہ بھی نہیں ہے۔ الیکشن ہوئے، انتخابات ہوئے پاکستان بننے سے پہلے کہ جی پاکستان کے حق میں ہیں لوگ یا اس کے خلاف ہیں، آزادی چاہتے ہیں کہ نہیں چاہتے، تو 2-3 مقامات ایسے تھے، صوبے ایسے تھے جہاں قائد اعظم پھنس گئے، پریشان تھے، وہاں کے لوگ خلاف تھے۔ تو پھر ان علماء نے مشورہ دیا کہ وہاں فلاں فلاں علماء کو آپ بلائیں اور ان سے جلسوں میں تقریر کروائیں، اور ایسا ہی کیا۔ مسلم لیگ تھی قائد اعظم کی، انہوں نے علماء کو بلایا اور ان سے جلسوں میں تقریر کرائی، عوامی فضا تبدیل ہو گئی، لوگوں کا ذہن چینج ہو گیا، سب نے پاکستان کی آزادی کی حمایت میں ووٹ دے دیا، ریفرنڈم ہوا تھا۔ تو علماء نے بڑے کام کیے ہیں، تو ان کاموں کی وجہ سے قائد اعظم نے انتخاب کیا علماء کا کہ سب سے پہلے پرچم کشائی جو کریں گے دونوں جگہ، یہاں مولانا شبیر عثمانی صاحب کریں گے، وہاں مولانا ظفر عثمانی صاحب کریں گے۔ پھر قائد اعظم کا جب انتقال ہوا تو قائد اعظم نے وصیت کی تھی، چونکہ قائد اعظم کا جو تعلق تھا نا خاندانی جدی پشتی، وہ مسلمانوں سے تعلق نہیں تھا، یہ خاندانی جدی پشتی جو تھے نا، یہ کھوجا تھے، کھوجا آغا خانیوں کا ایک فرقہ ہے، وہ تھے۔ لیکن جب علماء کے ساتھ ملے بیٹھے تو پھر قائد اعظم نے باقاعدہ اخبار میں اعلان دیا، پورا اشتہار دیا، ایک پریس کانفرنس کی، اور کہا کہ اب میرا اس مذہب سے کوئی تعلق نہیں، آغا خانی اور کھوجا مذہب سے، اب میں پکا سچا مسلمان ہوں، حضور صلی اللہ علیہ وسلم کی ختم نبوت کو تسلیم کرتا ہوں اور سنی مسلمان ہوں۔
اعلان کیا باقاعدہ. اس لیے جب ان کا انتقال کا بیمار ہو گئے اور ان کو بھی نظر آ رہا تھا کسی وقت بھی جا سکتا ہوں، تو انہوں نے وصیت کی. چونکہ خاندان تو وہ تک کھوجا برادری کا، خاندان کے لوگ لگے ہوئے تھے پیچھے سے، کوشش کر رہے تھے کہ کسی طرح جنازہ جو ہے وہ ہمارے ہاں ہو جائے جماعت خانوں میں. لیکن قائد اعظم نے لکھ کر وصیت کر دی کہ میرا جنازہ مولانا شبیر احمد عثمانی صاحب پڑھائیں گے. اس لیے بتا رہا ہوں میں تاکہ قائد اعظم کے بارے میں جو شکوک و شبہات پیدا کیے جاتے ہیں نا وہ دور ہو جائیں. پکے سچے مسلمان تھے، علماء سے تعلق رکھنے والے آدمی تھے. تو مولانا شبیر احمد عثمانی نے کراچی میں ان کا جنازہ پڑھایا. اس لیے علماء کی بڑی خدمات ہیں اس کے اندر.